اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے ڈسٹرکٹ کورنگی میں. یہاں کے لوگوں سے اور یہاں کی عوام سے ہم رائے لیتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں, کیا سہولیات ان کو میسر ہیں, کیا حال چال ہے یہاں پہ, اور یہاں کے حکام بالا سے بھی. ندیم احمد صاحب, ہم آپ کی یو سی کا سروے کر آ رہے ہیں. آپ یہاں کے وائس چیئرمین ہیں. آپ کی یو سی کا بھی وہی حال ہے جو باقی سب یو سی کا ہے. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پانی کی لائنس ہیں نہیں, لوگوں کو پانی نہیں مل رہا, جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو یو ڈی این چینل ماشاءاللہ بہت اچھا چینل ہے آپ کا. آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری آواز حکام بالا تک پہنچائیں گے. آپ سے امید ہے. اچھا, دوسرے نمبر پر جہاں تک یہ آپ جو فرما رہی ہیں کہ جگہ جگہ کچرا یا روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. ابھی جو ہمارے پاس فنڈ تھا جتنا بھی آیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی حال ہی میں ہم نے ایم پی کے ایم این اے کے فنڈ پہ بھی کام کرایا ہے, اور جو ڈی ایم سی کے ہمارے پیچز تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کرائے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال محرم کے دنوں میں آپ نے پیجز کا کام ہوتا ہے. اور کچھ مین ہول ہیں ہمارے علاقے میں, دیکھے ہوں گے آپ نے مین روڈ پر یا علاقوں میں, وہ ہم نے سیوریج کی لائنیں ڈلوائی. لیکن بہت ساری جگہ پر جو ہے وہ کچرے کے ڈھیر کافی سارے ہیں یہاں پر روڈ پہ. اچھا, ایسا ہے کہ ہم ان لوگوں کو وارن کرتے ہیں, جیسے کہ مارکیٹ کے دکاندار ہو گئے, گرین بیلٹ پر الاؤ نہیں ہے کچرا پھینکنا. لیکن پھر بھی مارکیٹ کے جو دکاندار ہیں, ان کے صدر جو ہیں جنرل سیکرٹری, ان کو ہم نے بلا کے وارن کیا ہے کہ دیکھیں ان کو منع کریں مارکیٹ کے دکانداران کو کہ گرین بیلٹ جو ہے صرف درختوں کے لیے, پودے لگانے کے لیے ہیں. اور یا وہ مسافر جو دور سے آتے ہیں بیچارے بیٹھیاں ہیں گریسنگ پہ, لیکن یہ سمجھتے نہیں اس بات کو. تو ڈی ٹی او سالڈ ویسٹ سے بھی ہم نے کہا ہے کہ بھائی اس کو کلیئر کرا کر, اور ڈی ٹی او پارک سے کہا ہے کہ ہم نے اس میں پودے لگائے جائیں تاکہ علاقے میں خوشحالی نظر آئے. اور جو پانی کی لائنس ہیں, پانی کا مسئلہ تو یہاں بہت ہے. پانی کی لائن حال ہی میں ہم نے ایم پی اے ایم این اے کے فنڈ پر ابھی 51 بی اے ایریا ہے, اس میں کام کرایا ہے. تقریباً 1000 فٹ سے زیادہ ہم نے لائن ڈلوائی ہے. جی. اور جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, یعنی جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں کچرا لوگوں نے انہی پہ ہی پھینکا ہوا ہے. جب سڑکیں بنیں گی تو ہی کچرا وہاں سے ہٹے گا. کچرا نہیں ہوتا, ملبہ ہوتا ہے, مکانوں کا ملبہ, مٹی, وہ اس پہ ڈالتے ہیں تاکہ گڈھے وغیرہ ہو جاتے ہیں نا, تو وہ لیبل ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی ڈی ایم سی میں ہماری بات ہو رہی ہے, ڈسٹرکٹ چیئرمین سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ چند پیجز ہیں تو وہ ہمارے 51 بی ایریا پر ہیں, اور 44 سی ایریا پر ہیں, اور 51 سی کا مین روڈ ہے, اور پپن پارک ایک ایریا ہے کورنگی پونے 6 والا ایریا, وہ بھی تھوڑا سا ڈسٹرب چل رہا ہے ہمارا. اس کو بھی ہم نے کلیئر کرانا ہے. تھوڑا سا فنڈ کا کچھ مجبوری ہے ہمارے ساتھ ساتھ. ہم اختیارات کی بات نہیں کریں گے, جتنا بھی ہمارے پاس دیا جاتا ہے, فنڈ آ رہا ہے, یا ہم ڈی ایم سی سے یوز کرتے ہیں, اور ڈسٹرکٹ چیئرمین ہماری ہیلپ کرتا ہے. ماشاءاللہ کام اچھا چل رہا ہے ہمارا. سب سے پہلے تو جگہ جگہ جو کچرا پڑا ہے ڈی ٹی او سالڈ ویسٹ, تو ہمارے درمیان بیوروکریٹس بہت ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم بار بار اپنے ڈسٹرکٹ چیئرمین سے شکایت کرتے ہیں کہ ڈی ٹی او سالڈ ویسٹ کی طرف تھوڑی توجہ دیں, تاکہ ہماری جو علاقے کے کونسلر ہمیں کمپلین کرتے ہیں, اور پھر ہم بھی انہیں بار بار ڈسٹرکٹ چیئرمین کو کہتے ہیں کہ گاڑیاں بھیج دیں. وہ وہیکل کا رونر ہوتے ہیں کہ وہیکل نہیں ہے ہمارے پاس, وہیکل خراب پڑی ہیں, ٹریکٹر بلیڈ نہیں ہے, ٹریکٹر شاول نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو چیز ہے ہمارے پاس, مینجمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا بہت ان کے ہیلپ کریں, اس کی ڈی ٹی او سالڈ ویسٹ کی ہیلپ کریں. اور ڈی ٹی او سالڈ ویسٹ کی ہیلپ جو ہے سندھ گورنمنٹ کرتی ہے, تقریباً سال میں 2 بار. تو ابھی میں نے حال ہی میں سندھ گورنمنٹ سندھ نے, اس کا شکریہ ادا کریں گے سندھ گورنمنٹ کا کہ اس نے ڈمپر لوڈر ہمارے پاس بھیجے اور ہم نے کچرا اٹھوایا ہے. ٹھیک ہے, ان کی مدد ہمارے ساتھ ساتھ تھی, اور پچھلے سال بھی انہوں نے ہیلپ کی ہماری. تو مختلف چینل والے آئے, انہوں نے بھی دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. اس کی صداقت تو دیکھیں, سیکٹری اور یو سی چیئرمین کے معاملات آ جاتے ہیں نا. میرے پاس جو ادروائز کوئی کمپلین آئی, ٹھیک ہے, میں نے اس کو اپروول کرنا ہے, میں نے اس کو اٹھانا ہے اور فارورڈ کر کے اس مقام تک پہنچانا ہے. ڈی ٹی او چاہے پارک ہو, ڈی ٹی او سالڈ ویسٹ ہو, یا اور بی اینڈ آر ڈپارٹمنٹ, مجھے وہاں تک پہنچانا ہے. میں وائس چیئرمین ہوں, میرا کام یہ ہے کہ مجھے اس کو اپروول کروانا ہے ہر حال میں. پہلا ایشوز یہی آتا ہے ہمارے پاس کہ کچرا نہیں اٹھ پاتا ہمارا. مین چیز کچرا ہے. عوام ہم سے کیا مانگتی ہے؟ صاف پینے کا پانی مانگتی ہے, سویپنگ مانگتی ہے, اور جگہ جگہ جو کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں وہ عوام کہتی ہے. اور اس کو لیکن ہمارے آگے جو آتا ہے
جو بالکل ہمارا مخالف اور اینٹی جو گروپ چل رہا ہے اس وقت واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے. حکام والا کا کہنا ہے کہ اگر فنڈز کی ادائیگیاں ٹائم پر ہو جائیں تو عوام کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. کیمرہ مین جاوید علی کے ساتھ درخشاں مدثر، اردو نیٹ ورک، کراچی.